سر جھکانے کی فرصت ملے گی کسے، خود ہی پلکوں سے سجدے ٹپک جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے، اگر ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں، سبحان اللہ۔ خود انہیں کو پکاریں گے ہم دور سے، راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، کیا بات۔ اب اس میں دیکھیے قصدن بھٹک جانا اور پھر لوگوں کا ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک جانا، وہ ایک عزم کا اظہار ہے۔ نہیں، اس کے اور بھی بڑے معنی ہیں۔ شعر کی کئی پرتیں ہوتی ہیں، اور باکمال شاعر جو ہے وہ جو کچھ لکھ رہا ہوتا ہے اس کے بین السطور بہت ساری ایک محسوساتی کیفیت اس کی ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہے۔ اقبال عظیم کے اس مطلع کی کیفیت یہ ہے میرے نزدیک کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جوار میں جا کر خود سے بھی جدا ہونا ہے۔ ایک مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ انسان ماحول سے تو جدا ہو گئی، لیکن وہ خود سے بھی جدا ہونا چاہتا ہے، اس لیے کہ وہ صرف اس بارگاہ میں جانا چاہتا ہے جس بارگاہ میں سب چیز جذب ہو جاتی ہے۔ بلکہ جانا نہیں، وہ جس طرح جو آپ بات کر رہے ہیں اس کو آگے بڑھا تو اس کو سونپ دینا چاہتا ہے، سونپ دینا چاہتا ہے۔ اس کی خود سپردگی کی یہ ایک اعلیٰ ترین منزل ہے۔ اور ان کے پورے کلام کو آپ دیکھیں تو ان کے ہاں یہ محسوساتی فضا ہمیں بہت گہری نظر آتی ہے، اور یہی ان کے اسلوب کی سب سے نمائندہ چیز ہے کہ مجھے تو یہ مدینے کی گلی محسوس ہوتی ہے۔ جی ہاں، اس طرح کے جتنے ان کے مصرے آپ دیکھیں گے، یا ان کی بینائی کا جو احوال آتا ہے آپ دیکھیں کہ وہ ہر جگہ محرومی کے تاثر کے ساتھ نہیں آیا، صحیح، اس میں بلکہ اس کے بھی انہوں نے کئی فائدے اٹھائے ہیں۔ مطلب میں آپ کو حیرت کہ میں ابھی ان کا کلام دیکھ رہا تھا تو مجھے ایک عجیب نقطہ انہوں نے اپنے نکالا ہے۔ کہتے ہیں میری بے نگاہی پہ میری نہ جائیں، دیدہ ور میرے نزدیک آئیں، میں یہیں سے مدینہ دکھا دوں، دیکھنے کا سلیقہ سکھا دوں۔ یہ دوسری منزل ہے۔ پہلی منزل کیا ہے؟ اس منزل تک آنے کے لیے پہلے محسوساتی منزل کیا ہے؟ میری بے نور آنکھوں نے چراغوں کی جگہ لے لی۔ جس شاعر کو یہ احساس ہو جائے کہ اب یہ آنکھیں اس بارگاہ میں حاضر ہیں، اس بارگاہ سے نور کشید کر رہی ہیں، وہ بے نور نہیں ہو سکتی بلکہ وہ چراغوں کی طرح روشن ہے۔ تو میری بے نور آنکھوں نے چراغوں کی جگہ لے لی، مجھے اب روشنی ہی روشنی محسوس ہوتی ہے۔ واہ، سبحان اللہ۔ اور جب اس کا یقین ہو جاتا ہے تو پھر یہ منزل آتی ہے میری بے نگاہی پہ میری نہ جائیں، دیدہ ور میرے نزدیک آئیں، میں یہیں سے مدینہ دکھا دوں۔ کتنے یقین سے کہا ہے کہ دیکھنے کا سلیقہ سکھا دوں، وہ کیفیت موجود ہو۔ شعر ان کا ایک اور بھی ہے کہ بغیر دیکھے مدینہ انہیں نظر آیا ہے، منفرد میری آنکھیں ہزار آنکھوں میں۔ واہ، دیکھے بغیر سارا مدینہ نظر میں ہے، اور یہ سب کیفیات ان کے ہاں۔ اس پر تو بات کرتے ہیں کہ کیفیت کس طرح سے آتی ہے، لیکن اس سے پہلے ہم جو ان کی ذاتی زندگی 1985 کے بعد سے، یعنی جب ان کی بینائی ختم ہونا شروع ہوئی ہے، تو اس کے بعد سے ان کی جو معمولات تھے اس پہ کیا فرق آتا ہے؟ میں تھوڑی اس کی وضاحت کرتا ہوں بینائی کے حوالے سے۔ بینائی ان کی 1965 کے بعد سے زائل ہونی شروع ہوئی، اچھا، اور 1970 میں وہ کراچی آ گئے۔ ٹھیک۔ 1970 سے پہلے وہ بنیادی طور پہ غزل گو شاعر تھے، یعنی نعتیں اکا دکا کبھی کبھی کہہ لیتے تھے، لیکن مکمل ان کی توجہ نعتوں پہ نہیں تھی۔ لیکن کراچی آنے کے بعد جیسے جیسے بینائی ختم ہوتی گئی، اور میرے خیال 3-4 سال کے بعد بالکل ختم ہو گئی تھی، نعتوں کی طرف مستقل وہ پھر نعتیں ہی کہتے رہے، رجحان جو ہے پورا رجحان نعتوں۔ 85 میں آپ کو پتا ہے، جیسے انہوں نے بھی ذکر کیا، وہ ترنم سے خود شعر پڑھتے تھے اور بے پناہ ترنم تھا ان کا۔ 85 میں فالج کے حملے کے بعد یہ ہوا کہ ترنم ختم ہو گیا، یعنی وہ پہ ترنم سے پڑھنے کا، اور جس کا ان کو بہت ملال تھا، کیونکہ وہ لہن سے ہی پڑھتے تھے۔ جی ہاں، وہ فالج نے باقی چیزیں تو ان کی کچھ عرصے کے لیے مفلوج کی، لیکن وہ سب بحال ہو گئی، ترنم جو ہے وہ بحال نہیں ہوا۔
صحیح. اچھا دوسرا جو میں ان کی ذاتی زندگی کے حوالے سے جو سوال کرنا چاہ رہا تھا کہ ہم لوگوں کو اس کا تجسس ہے اور اس میں دلچسپی ہے, لوگ جاننا چاہتے ہیں جب ہم سے ملتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ جب ان کی شاعری میں اس کا ذکر آتا ہے تو اس میں محرومی ہے, کوئی شکوہ نہیں ہے, کوئی گلا کوئی شکایت نہیں ہے کسی چیز سے, بس اس کو محرومی کو انہوں نے بڑا پازیٹیو لیا اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے بند آنکھوں میں مدینہ سمو لیا ہو. تو وہ ظاہری انداز میں جو ان کی زندگی کے معمولات تھے اس میں کیا انداز ہوتا؟ اس میں بصارت کے کھونے سے کوئی فرق نہیں پڑا. جیسے میں نے آپ سے کہا سارا کام اپنا خود کرنا چاہتے تھے اور خود کرتے تھے, اور اس مجبوری کو انہوں نے کبھی اپنے کسی کام میں حائل نہیں ہونے دیا. مطلب سفر کرنا ہے, عمرہ کرنا ہے, مشاعروں میں جانا ہے, پاکستان کے باہر جانا ہے, ہم سفر ایک ضرور ٹھیک ہونے چاہیے ہوتا تھا. ایک ہم سفر مل جائے اس کے ساتھ وہ کہیں بھی چلے جاتے تھے. صحیح. یہاں شہر میں روز وہ نکلتے تھے اپنے کاموں کے سلسلے میں. واہ. تو گھر بیٹھنا یا معذوری کو اپنے اوپر طاری کر لینا اور بیٹھ جانا یہ بات ایسا نہیں تھا, اور وہ ان کی شاعری میں بھی نظر آتا ہے. اچھا روشنی, خوشبو, رنگ و نور, یہ تمام چیزیں ان کے ہاں, اور بینائی کا اپنی ذکر, آنکھوں کا اپنی ذکر, یہ ان کے ہاں بہت زیادہ ہے. روشنی کا تلازمہ تو ہے ہی مربوط بصارت کے ساتھ, لیکن آپ دیکھیں کہ انہوں نے دو باتیں بہت اہمیت کی حامل ہیں جو ان کے اسلوب کو بہت نمایاں کرتی ہیں, کہ جب شاعر کثرت سے کسی ایک ہی موضوع کو, ایک ہی چیز کو لکھتا ہے تو اس میں ریپیٹیشن نظر آتا ہے. انہوں نے جہاں جہاں آنکھ کے حوالے سے کوئی مضمون باندھا ہے اس میں تازگی ہے اور اس میں اچھوتا پن ہے, یعنی اس میں کہیں دہرایا نہیں انہوں نے اپنے آپ کو. یہ بات میں نے خاص طور پر ان کے یہاں دیکھی ہے کہ آنکھوں کا تذکرہ ہر اینگل سے نیا آتا ہے, اور یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے, شاعر کے قدرت کلام کو ظاہر کرتی ہے کہ وہ اپنی محرومی کو ایک ہی اینگل سے بیان نہیں کر رہا. اگر اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ ان کے معافی الضمیر میں یہ تھا کہ یہ محرومی ہے نہیں. اس بات نے مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جلوہ گاہ سے قریب کر دیا. واہ. اور وہ کہتے بھی ہیں کہ اب جدھر دیکھتا ہوں ادھر مدینہ ہی نظر آتا ہے. یہ کیفیت جب انسان پر آ جائے تو پھر وہ محرومی نہیں رہتی, بلکہ وہ انسان کا افتخار بن جاتی ہے. سبحان اللہ. ناظرین, جس طرح میں نے ذکر کیا اور دونوں احباب نے بھی یہی بات کی اور اس کی توثیق بھی کی کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جس طرح ان کی بند آنکھوں میں انہوں نے مدینہ سمو لیا ہے, اور وہ نابینائی بھی ان کو پیاری ہے اس لیے کہ انہوں نے اس نابینائی نے, اس محرومی نے جو وہ دیکھ نہیں پاتے ہیں, انہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے قریب کر دیا ہے, حضور کی نعت کے قریب کر دیا ہے, حضور کے در اقدس, اور اب ہر وقت وہی کیفیت ہے جو وہ چاہتے ہیں اور جس میں وہ لذت محسوس کر رہے ہیں. انداز دیکھیے, ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہے, اب در بدری ہے نہ غریب الوطنی ہے, وہ شم حرم جس سے منور ہے مدینہ, وہ شم حرم جس سے منور ہے مدینہ, کعبے کی قسم رونق کعبہ بھی وہی ہے. اور اس شہر میں شعر دیکھیے, اس شہر میں بک جاتے ہیں خدا کے خریدار, اس شہر میں بک جاتے ہیں خدا کے خریدار, یہ مصر کا بازار نہیں شہر نبی ہے, یہ مصر کا بازار نہیں شہر نبی ہے. اور اس عرض مقدس پہ ذرا دیکھ کے چلنا, اے قافلے والو یہ مدینے کی گلی ہے, اے قافلے والو یہ مدینے کی گلی ہے. اور نظروں کو جھکائے ہوئے خاموش گزر جا, بےتاب نگاہی بھی یہاں بے ادبی ہے, بےتاب نگاہی بھی یہاں بے ادبی ہے. اور اقبال میں کس منہ سے کروں مدح محمد, اقبال میں کس منہ سے کروں مدح محمد, منہ میرا بہت چھوٹا ہے اور بات بڑی ہے. وہی جو ایک تلقین ہے, ایک تو, اور وہ دیکھنے کے آداب اور سلیقہ سکھا دوں, وہ ساری کیفیت اسی طرح سے. ہم بے نگاہی کا تذکرہ کر رہے تھے تو حضرت کا ایک شعر میری نظر سے گزرا کہ بے نوری نگاہ کا ایک فائدہ بھی ہے. دیکھیے اس میں بھی انہوں نے, یہ ان کی شخصیت کا مثبت پہلو ہے. بے نوری نگاہ کا ایک فائدہ بھی ہے, کانٹے دکھائی دیں نہ اندھیرا سجھائی دے. اچھا, یہ کانٹے اور اندھیرا جو ہے وہ یہ ہمارے عام زندگی کے کانٹے اور اندھیرے نہیں ہیں. یہ دنیا جب اپنی طرف متوجہ کرتی ہے کسی مومن کو تو وہ انہیں ان استعاروں سے یاد کرتا. یعنی ایک ایسا آدمی جس کی نظریں در نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر لگ گئی ہوں, اس کو دنیا کی ہر چیز کانٹا اور اندھیرا ہی محسوس ہوتی ہے. اور یہ احساس ان کو تھا. اس کا اگلا شعر انہوں نے اس کا اظہار کیا کہ اقبال اپنی چشم بصیرت سے کام لو. وہ آنکھیں نہیں ہے تو کیا ہوا, بصارت نہیں ہے تو کیا ہوا, اقبال اپنی چشم بصیرت سے کام لو, یہ کیا ضرور آنکھ سے رستہ دکھائی. یعنی ایک آنکھ دل والوں کی بھی تو روشن ہوتی ہے نا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک نادگو جس نے زندگی کو اپنے اعلیٰ مقاصد کے ساتھ گزارا ہو, درس و تدریس,
ایک اعلیٰ ترین پیشہ ہے اور اعلیٰ ترین منصب ہے جس پر وہ فائز رہے. اس کو یقیناً یہ شعور ہو جاتا ہے ایسے آدمی کو کہ بھائی میں اب زندگی کے جس مرحلے پر ہوں، جس بارگاہ سے وابستہ ہوں، میرے لیے نور ہی نور ہے، کیفیت ہی کیفیت. اسی لیے رنگ و نور اور خوشبو آپ دیکھیں روشنی، انہوں نے صرف اپنے وجود کو نہیں بلکہ اپنے فن کو بھی حضور علیہ السلام کے دربار میں نچھاور کیا، اس لیے کہ ساری عمر کی غزل کی تربیت اور یکسر چھوڑ دی. آخر میں آ کے جو ہے وہ یکسر چھوڑ دیتے، آخر میں آ کر حضور علیہ السلام کے در پر نچھاور کر دی. وہ کمال فن بھی اور اپنی ذات بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیں.